بھائی تقدر والے قلب سے اور تقدر والے دل سے کبھی طالب علم کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے علماء نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، فرمایا کہ جس استاذ کا دل اپنے طالب علم کے بات میں بددل ہوتا ہے وہ طالب علم اپنے استاذ سے کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، کبھی استاذ کا فیضان ہی اس پر نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں، جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی ہندوستان کے بعد میں تحریک چلائی تو اس موقع پر ایک صاحب جو آپ کے شاگرد تھے، اختلاف رائے تو ہر ایک کو ہوتا ہے، رائے کا اختلاف یہ تو ہر ایک کو ہوا کرتا ہے، لیکن جب رائے کے اختلاف سے بڑھ کر کے اپنے استاذ کی توہین پر آ جاتے ہیں تو مسئلہ تیرا ہو جاتا ہے. بہرحال شاگرد نے جب اختلاف رائے پیش کیا تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اس پارٹی کے اندر اس جماعت میں رہو، ہمارا یہ مسلک ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہو جائے. یہاں تک کی بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اس نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یوں کہہ دیا، فرمایا تو کہاں کا مولوی، تجھے کس نے شیخ الہند کا لقب دیا؟ حضرت ہی سے پرا ہوا اور حضرت ہی کے سامنے جب گستاخی کی ہے. لکھا ہے آپ کے حالات میں، فرمایا کہ جب موت آئی تو پریشان تھا، اضطرابی کیفیت تھی اس کی انتہائی درجے کا. فرمایا کہ مسلسل بیماری اس کے اوپر اس کے بعد چلی، مسلسل بیماری چلی اور زبان سے جملہ نکلا کرتا تھا، شیخ الہند کی توہین کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے. بہرحال اختلاف رائے تو اپنی جگہ ہوا کرتا ہے، تو کبھی کبھی جب استاذ کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو طالب علم پر فیضان نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں نور نبوت سے فیضان فرمانا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا سامنے نہ آؤ، سامنے آؤ گے تو تقدر ہو جائے گا، چچا یاد آ جائیں گے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا عمل کیا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے. سامنے تو کیا آتے، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ اجازت لے کر شام چلے گئے اور یہ کہتے تھے، فرمایا ممکن ہے کہ مدینہ میں رہوں، چلو سامنے تو نہیں آتا لیکن کبھی راستے میں بھی اگر حضور کے سامنے آ گیا تو ممکن ہے کہ آپ کے چچا کی یاد تازہ ہو جائے. شام چلے گئے. اب جب شام پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد لوگ کہتے تھے حمزہ کے قاتل، حمزہ کے قاتل. آپ کہنے لگے کہ میں نے ایک بڑے مسلمان کو شہید کیا ہے، اب اس کے بدلے میں ایک بہت بڑے اللہ کے دشمن کو بھی ماروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا اور جنگ یمامہ جو واقع ہوئی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا اس کے مقابلے کے لیے، تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں چلے اور مسیلمۃ الکذاب کو اپنے ہاتھوں سے مارا اور یہ کہا کہ تل کا بھی تل کا، میں نے اگر اسلام کے بڑے آدمی کو مارا تھا تو کفر کے بھی بڑے آدمی کو مارا. مجھے تو صرف اس واقعے کو نقل کر کے یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، تو حضرت وحشی نے کتنی اتباع فرمائی. کون یہ چاہتا ہوگا کہ نبی کے سامنے نہ بیٹھے؟ نور نبوت سے کون دور ہو جائے؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے قریب رہوں، میں آپ کے قریب رہوں، میں آپ کے قریب رہوں، حتیٰ کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ نبی کی زیارت خواب میں ہو جائے. کون یہ چاہتا ہوگا کہ نبی سے دور ہو جائے؟ لیکن یہاں اتباع تھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے اتباع رسول میں وہاں سے دور ہو گئے. یہیں سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نبی کی اتباع میں کامیابی اور نبی کی اتباع سے ہٹو گے تو ناکامی ہے. اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. نبی کی اتباع میں ساری باتیں رکھی ہوئی ہے. نبی کی اتباع سے ہٹ کر سراسر ناکامی ہے. دنیا بھر کی ہم عبادتیں کرتے رہیں اور بڑے سے بڑی عبادت کرتے رہیں، لیکن نبی کی عبادت سے ہٹی ہوئی عبادت ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی. اور اگر نبی کی اتباع کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی اللہ بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ محبوب کی اتباع ہو رہی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اتباع رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے. این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین با. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار. اے اللہ تقوی نصیب فرما, طہارت نصیب فرما, پاکیزہ زندگی عطا فرما. الہ العالمین ساری دنیا کے در کے مارے تو ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں, لیکن تیرا در کبھی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا. اے اللہ آپ کا در ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا در ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ سے ڈرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیے, آپ کی اتباع نصیب فرمائیے. اے اللہ زبانی زما خرچ ہمارا بہت ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح اتباع نصیب ہو جائے تو آپ بہت کچھ ہمیں دے سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عشق نصیب فرمائیے, صحیح اتباع نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کی ایک ایک سنت سے محبت کر کے اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ ساری دنیا کے اندر بڑی افراتفری ہے. اے اللہ ساری کائنات کے اندر بڑے حالات ہیں, خصوصاً مسلمانوں کے اوپر بڑے حالات ہیں. یہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمیں یقین ہے کہ جب تو ناراض ہوا تو سارے حالات دنیا کے بگڑے ہیں. اے اللہ یہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جب آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور شریعت کو چھوڑا ہے اور دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے میں بیچا ہے, اے اللہ جس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. الہ العالمین ہم کمزور ہیں, ہم ضعیف ہیں. الہ العالمین مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین آپ کے حبیب کی سنتوں کے مطابق ہم کو زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے ایک ایک باشندے کو دیندار بنا دے, ایماندار بنا دے. اے اللہ ایمان کی توفیق سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ایمان کی توفیق سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ایمان کی دولت سے سب کو سرفراز فرما دے. اے اللہ ان کو ہمارا دینی بھائی بنا دے. اے اللہ ان کو ہمارا دینی بھائی بنا دے. الہ العالمین جب تک جیے ایمان اور عزت کے ساتھ زندگی دینا, جب موت آئے تو ایمان اور عزت کے ساتھ اس کائنات سے اٹھا لینا. اے اللہ عزت والی موت نصیب فرمانا, ایمان والی موت نصیب فرمانا, خاتمہ بالخیر فرمانا, خاتمہ بالسوء سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا یا لکھا یا کہنے والے تھے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, جائز مقاصد کو علیہ وسلم. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس پر میں نے بتایا تھا کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی مغفرت چاہتے ہو اور تم اپنے آپ کو معاف کرانا چاہتے ہو تو اس صورت میں میرے نبی کی اتباع کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے اور آپ سے ہٹ کر سراسر ناکامی ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے پائے کے محدث گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے پوری شریعت پر غور کیا, مکمل شریعت کو جو میں نے دیکھا اور جتنی روایات میرے سامنے آئی, فرمایا ان تمام روایتوں پر جو میں نے غور کیا تو صرف ایک بات میرے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے محبوب کی اتباع میں. پوری شریعت پر میں نے جو غور کیا تو بس یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اللہ خوش ہوتا ہے اپنے محبوب کی اتباع میں, چاہے وہ محبوب کا فعل چھوٹا سا کیوں نہ ہو. فرمایا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے عمل بھی کیے لیکن اس پر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروانے ان کو ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنت کی بشارتیں سنائی گئی
اور یہ کہا گیا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، یہ خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اپنے نبی کی اتباع سے، اور جو انسان اپنے نبی کی اتباع نہیں کرتا، اور جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کرتا ہو لیکن اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے یہ فرمایا کہ الہ العالمین، تو نے قیامت تک کی امت کا بوجھ میرے سر پہ ڈالا، اور تو نے ان کی اصلاح کے لیے مجھے جو ضابطہ، جو قانون، جو لو، جو زندگی کے، جو حیات اور زندگی کے قوانین عطا فرمائے، قرآن کریم کی شکل میں، فرمایا کہ الہ العالمین، آیا قیامت تک لوگ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جواب ملا، فرمایا میرے محبوب کو یہ بتا دیا جائے کہ میں نے اب ساری کامیابیاں تیرے قدموں میں ڈال دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوایا، فرمایا کہ ساری کامیابیاں میرے پیغمبر کے قدموں میں ڈال دی ہے، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو آپ کی اتباع نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تمام کی تمام اس دنیا کے اندر شریعت پر غور کیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر کے ناکامی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس پر عمل کر کے امت کو بتایا۔ صحابہ کرام کے اعمال جو ہے وہ امت کے لیے رسوا ہے، نمونہ ہے، ان کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ بلا صحابہ کرام نے کیسے عمل کر کے بتایا۔ جس وقت یمن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صاحب کو گورنر بنا کر کے بھیجا، ایک تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی میں مغرب کے بعد ایک کتاب دیکھ رہا تھا، سعید الخاطر، نفیس پھول کے نام سے، جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو ترجمہ ہوا ہے، اس کتاب کو میں دیکھ رہا تھا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، معاذ کا مقام بتا رہا ہوں، معاذ کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی، فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور پھر اس کو نکال کر پھینک دی۔ اب یہ مستقل مسئلہ ہے کہ وہ کون سی انگوٹھی تھی اور کس وقت نکال کر پھینکی تھی۔ بخاری شریف کی روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے انگوٹھی بنوائی تھی اور پھر اس کو نکال کر کے، جب صحابہ نے بھی آپ کے دیکھا دیکھی بنوائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کر پھینک دی۔ پھر اس کے بعد دوسری انگوٹھی بنوائی تھی جس کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے۔ بہرحال ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ آپ نے انگوٹھی بنوائی اور پھر نکال کر پھینک دی۔ معاذ ابن جبل سے دوسری بھی روایت ابن قیم نے نقل فرمائی، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک صاحب کا تذکرہ فرمایا اور یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی دولت دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ اکرام اور عزت دے رکھا تھا۔ فرمایا اس کا حال یہ ہوا کہ اس نے اپنی نعمتوں کو غلط استعمال کیا اور بہترین قسم کے کپڑے زیب تن کر کے، بہترین قسم کے کپڑے پہن کر کے اترانے لگا، غرور کرنے لگا اور نہ معلوم کیا کیا اس نے باتیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اطراء
روایات میں اور احادیث میں اور قرآن میں خوب ملتا ہے کہ آپ اپنے مال کو جو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اگر آپ غور فرمائیں قرآن کریم کی پہلی سورت جس کی ابھی تفسیر چل رہی ہے، اس میں جو ابھی آیت آ رہی ہے آگے، مالک یوم الدین، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو اس دنیا کا بھی مالک ہے، اللہ تو عالم برزخ کا بھی مالک ہے، اللہ تو عالم ارواح کا بھی مالک ہے، تمام عالم کا، تمام دنیا کا، حتیٰ کہ اس دنیا کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص کیوں کر دیا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں؟ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ دنیا میں جو تمہیں نعمت ملی ہے وہ بھی حقیقت میں تو اللہ ہی کی ہے، لیکن چونکہ بطور استعمال کے تمہیں دی ہے اس لیے مجازی طور پر تمہاری طرف نسبت کر کہ چلو دنیا میں استعمال کرتے ہیں تو یہ تمہارا ہی ہو گیا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مال اللہ کا ہے۔ تو تمام کے تمام چیزوں کو استعمال کی اجازت دی، بشرطے کہ صحیح طور پر اس کو استعمال کیا جائے، غلط طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ میں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کو تواضع اور انکساری، عاجزی انتہائی درجے کی پسند ہے، اور ہمارے اکابرین نے اس کو کر کے بتایا۔ ایک واقعہ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے اور اس وقت وہ صاحب واقعہ موجود بھی ہے، آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کے فرزند اعظم بھائی طلحہ اب بھی موجود ہیں، وہ خود واقعہ اپنا بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سہارنپور تشریف لائے، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو اندر میں اطلاع ہوئی کہ حضرت مدنی تشریف لائے ہیں، تو دسترخوان بچھا دیا اور ایک طرف فرش بچھا دیا اور گدی بچھا دی، اور فرمایا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر کے بعد حضرت مدنی علیہ الرحمہ اندر میں پہنچے تو شیخ کہنے لگے کہ حضرت بہت دیر سے آپ تو آئے تھے، کیا بات ہے کہ اتنی دیر آپ کو لگ گئی؟ فرمایا چھوٹے پیر سے بیعت ہو رہا ہے۔ اب واقعہ کیا ہوا تھا؟ بھائی طلحہ خود واقعہ نقل فرماتے، فرمایا کہ میری عمر 6-7 سال کی تھی، اور جیسے بچوں کو نقل اتارنے کی عادت ہوتی ہے تو بھائی طلحہ بھی چند بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آؤ میں سب کو بیعت کرتا ہوں۔ تو بچے چھوٹے چھوٹے بھائی طلحہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت مدنی کا تواضع، انکساری، ہماری عقلیں حیران ہیں کہ اتنا بڑا علم کا پہاڑ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی تواضع اور انکساری عطا فرمائی۔ بہت دیر تک دیکھتے رہے، جب بچے وہاں سے ہٹے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی طلحہ سے فرمایا مجھے بھی بیعت کرو گے؟ فرمایا میں بھی بیعت ہو جاؤں۔ بھائی طلحہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ یا میں تم کو بھی بیعت کرتا ہوں۔ بچے تو تھے، بٹھا دیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے اور ہاتھ لے کر کے چند کلمات بلوا دیے جو ابا جی حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ بلوایا کرتے تھے، ہم غیبت نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے۔ فرمایا جاؤ تم اس سے بیعت ہو گئے۔ اب حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ چھوٹے پیر سے بیعت ہو رہا۔ بھائی طلحہ جو فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے حضرت مدنی کی تواضع دیکھی، فرمایا کہ جب تک حضرت مدنی حیات تھے، فرمایا میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو حضرت مدنی میرے سامنے 2 زانو بیٹھ جایا کرتے۔ تواضع اور انکساری کا عالم یہ ہے، فرمایا میرے سامنے 2 زانو بیٹھ جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ علم کا پہاڑ، وہ اتنا بڑا عالم، وہ شیخ وقت جن کے بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور تواضع انتہائی درجے کی آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ اسٹیمر سے حج کا سفر ہو رہا تھا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی علیہ الرحمہ، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ، حضرت مدنی علیہ الرحمہ، بھائی طلحہ تمام کے تمام سفر میں تھے، اور روزانہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا، روزانہ بیان ہوتا تھا۔ لوگوں نے ایک دن اصرار کیا اسٹیمر کے اندر، حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا آپ کا آج تو بیان ہوگا، فرمایا بھائی بیان مولانا یوسف صاحب کا بیان اچھا خاصا ہوتا رہتا ہے، بس انہیں سے تقریر کرا لو۔ فرمایا آج تو آپ ہی کا بیان سنیں گے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، منائی کرتے رہے، اخیر میں بھائی طلحہ نے فرمایا حضرت ہم تو آپ ہی کا بیان سنتے ہیں۔ فوراً کرسی پر آ کر اندر میں بیٹھے اور فرمایا میرے پیر کا حکم ہے رد نہیں کر سکتا۔ بھائی طلحہ کی بات پر فرمایا میرے پیر کا حکم ہے میں رد نہیں کر سکتا۔ آج بھی حضرت جب اس واقعے کو بیان فرماتے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، فرمایا کہ ایسا تواضع کا بہتر میں نے دیکھا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں تو اللہ اس کو آباد کرتے ہیں۔ یہی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے۔ تو ان اللہ تعالیٰ یرا اثر نعمتی علی عبدہ، جیسا کہ میں نے کل روایت نقل کی تھی، ہمارے صحابہ کرام نے خوب عمل کر کے ہم کو بتایا۔ یہ صحابہ کے واقعات اس لیے نہیں سنائے جا رہے کہ دلچسپی لے کر رمضان کا موقع آ گیا، مولوی صاحب کو بلا لیا، مولوی صاحب اچھی تقریر ہو گئی دعا دار، اور اس کے بعد ہم نے اپنے دامن کو جھاڑ دیا اور جیسے اپنی زندگی گزرتی ہے ویسے ہی گزرتی رہے۔ یاد رہیے کہ اگر کسی طرح ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو یہ علم قیامت کے دن ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ علم جو ہے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ علم اس لیے نہیں دیتا ہے کہ ہم
پر سوار ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، رسی پکڑ کے چل رہے ہیں. آپ بتائیے کہ معاذ پر کتنا گرا گزر رہا ہوگا کہ میرے آقا چل رہے ہیں میں سوار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور معاذ ابن جبل سوار ہیں. صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ ذرہ برابر نبی کی تکلیف کو برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے. تفصیلی واقعہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں نقل فرمایا. میں اجمالی طور پر اس کو عرض کروں. کسی قبیلے کے لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ ہمیں کچھ اپنے آدمی دے دیجیے تاکہ ہمیں قرآن وغیرہ سکھائے، ایمان سکھائے، کچھ دین کی باتیں سکھائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا. عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرست ان کو امیر بنائے اور ان کی عمارت میں 10 صحابہ کو روانہ فرمایا. یہ صحابہ کرام جب روانہ ہوئے ہیں، ایک مقام پر جب پہنچے ہیں تو بلانے والوں نے جن لوگوں نے دعوت دی تھی غداری کی اور غداری کر کے تیر برسانے شروع کر دی. بیچارے صحابہ کرام اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑے سے تھے، پہاڑ پر چلے گئے. اب برابر نیچے سے تیر جا رہے ہیں، برابر نیچے سے تیر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ یقین بعد دیگر شہید ہوتے چلے گئے. عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اے اللہ میں اپنی ذات غیروں کے حوالے کرنا نہیں چاہتا، میرے مرنے کے بعد بھی میری ذاتوں پر ان کا ہاتھ نہ لگے. بس ان کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے. اہل مکہ کو پتا چلا کہ عاصم جس نے بدر کے اندر ہمارے باپ دادا کو مارا تھا وہ فلاں جگہ پر مارا گیا ہے. وہ آئے گردن کو کاٹنے کے لیے تاکہ بدلہ لے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود روایت میں موجود ہے، امام بخاری نے کتاب المغازی میں نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بھیج دی، بڑی بڑی مکھیاں، اور وہ پوری عاصم کے اوپر گھیر کر کے بیٹھ گئی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی گردن کو کاٹ سکے. ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اوپر ایک عجیب بات فرمایا جو اللہ کا بنتا ہے اللہ تعالیٰ مکھیوں سے بھی اس کی حفاظت کرواتا ہے. جو خداوند قدوس کا بنے گا اللہ تعالیٰ کیسی شکلیں پیدا فرمائیں گے ہم نہیں جانتے. عجیب طریقے پر اللہ اس کی حفاظت کر لیتے. بظاہر میں کوئی شکل نظر نہیں آتی لیکن عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیتے کہ قدم پھسلنے پر پہنچ جاتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیا کرتے. بہرحال 7 صحابہ کرام تو شہید ہو گئے، 3 صحابی بچ گئے. اب ان تینوں کو مشرکین یوں کہنے لگے کہ ہمارے قابو میں آ جاؤ، ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے. اب تو پیمان ہوا تو تینوں کے تینوں نے اپنی ذات حوالے کر دی. جب تینوں کے تینوں نے اپنی ذات حوالے کی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، 3 صحابی تھے. جیسے یہ لوگ قریب میں پہنچے ہیں تو کمان کے جو تار ہوتے ہیں ان تاروں کو کھولا اور تینوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا. ان لوگوں نے فرمایا کہ یہ پہلی غداری ہے، تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اسی غداری کے ساتھ تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہتا. انہوں نے مارا گھسیٹا کسی طرح لیکن فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں آتا. بالآخر حضرت عبداللہ کو وہی شہید کر. 2 صحابی بچ گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ. خبیب کی روایت امام بخاری نے نقل فرمایا کہ لے گئے ان کو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جس کو مارا تھا ان کی اولاد نے حضرت خبیب کو خرید لیا تاکہ حرم کے مہینے جب گزر جائیں، اشہر حرم جس کو کہے جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے جب گزر جائیں تو اس کے بعد ہم خبیب کو قتل کریں گے اپنے باپ دادا کے بدلے میں. وہ مہینے جب گزرنے جا رہے تھے اور وقت آ رہا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کا، تو ایسے موقع پر جس مکان میں بندے ہوئے تھے اس میں بڑی بیڑیاں پہنائی تھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس مکان میں رہنے والی وہ بیٹی جو اسلام لانے کے بعد یوں کہہ رہی ہے کہ جس وقت خبیب کے مارنے سے پہلے کا وقت تھا اس وقت خبیب سے پوچھا گیا کہ کوئی تمنا
तुम्हारे नबी को कत्ल कर दें तो क्या तुम इसको गवारा कर लेंगे? तो हजरत खुबैब ने फरमाया कि मेरे नबी को कांटा लग जाएगी भी मैं बर्दाश्त नहीं करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ना तो दरकिनार मेरे बदले में, अगर कांटा लग जाए मैं इसको भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सहाबे किराम सल्लल्लाहु बराबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को गवारा नहीं फरमाते थे। तो मुआज इब्न जबल पर क्या गुजर रही होगी जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे और मुआज सवार थे। लेकिन चूंकि इताअत रसूल का जज्बा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए सवार हो गए, बैठ गए, इताअत रसूल के अंदर आप बैठे। यकीनन आपके दिल पर बड़ा गिरा गुजर रहा होगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हुए चल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें कह रहे थे। देखो वहां जाकर नरमी करना, आसानी करना, सहूलतें करना, पहले ईमान की दावत देना, ईमान को मान ले तो नमाज की दावत देना, फिर उसके बाद रोजों की दावत देना, उसके बाद मालदार हो तो ज़कात की दावत देना, ये आहिस्ता आहिस्ता तुम दावत देना, ये सिरा सहूलत करना, सख्ती न दिखाना और उनको बशारतें सुनाना, नफरतें न दिलाना, इस तरह की नसीहत करते हुए और आखिर में जो नसीहत फरमाया मुआज, अब जब कि तुम मदीना में आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, मदीना में जब तुम आओगे मुझे नहीं पाओगे, मैं अपने कब्र की तरफ पहुंच चुका हूंगा, तुम्हारा गुजर मेरी कब्र से होगा। फरमाया ये याद रखियो, मेरी उम्मत को कभी नफरत न दिलाई, मेरी उम्मत को इस्लाम से करीब करने की कोशिश कीजिए, ईमान से करीब करने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर उस वक्त क्या हाल होगा जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें फरमा करके चल रहे होंगे आगे आगे नसीहत करते हुए, लेकिन बस हजरत मुआज की आंखों से आंसू जारी थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुनते जा रहे थे। कल्ब पर एक चीज थी कि हुजूर की इताअत जरूरी है, इसलिए इताअत की बुनियाद पर आप ऊँटनी पर सवार हो चुके। मुझे बताना सिर्फ ये है कि इत्तिबाए रसूल में कामयाबी है और इत्तिबाए रसूल से हट करके नाकामी है। एक एक सहाबी के वाक़ये को हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि सहाबे किराम ने कैसी इत्तिबा की। ये तो शैतान ने हमें धोखे में डाल रखा है कि कहीं छोटी सी सुन्नत के खिलाफ वर्जी कर ली हमने और फिर शैतान हमें ये कहता है कि उसमें क्या हुआ, गुनाह सगीरा ही तो है ना, छोटा गुनाह ही है ना। हमारे बुजुर्गों में हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ऊंचे पाए के मुहद्दिस गुजरे हैं। वो फरमाते हैं किताबुल ईमान में शरह करते हुए हदीस की वजाहत करते हुए रिवायत की, फरमाया कि ये भी अल्लाह का फजल हुआ कि गुनाहों में सगीरा और कबीरा का फर्क किया, वरना हकीकत ये है कि बड़ों के नजदीक तो छोटा भी बड़ा हुआ करता है, बादशाह की निगाह में छोटा काम भी बड़ा हुआ करता है। अगर दुनिया के बादशाहों के निगाहों में छोटा काम भी बड़ा हुआ करता है तो मालिकुल मुल्क की निगाह में जो सारी जिंदगी हमारे ऊपर एहसान करता है उसके निगाह में छोटा भी बड़ा होगा। फरमाया कि इसमें भी एहसान फरमाया अल्लाह ने कि सगीरा और कबीरा का फर्क बयान किया और ये कहा कि ये गुनाह बड़े हैं और ये गुनाह छोटे हैं। ये भी खुदावंद कुद्दूस का फजल है। अगर खुदावंद कुद्दूस अगर सगाइर और कबाइर का फर्क न बयान फरमाते तो तमाम के तमाम गुनाह हलाकत का जरिया बन जाते, तमाम के तमाम गुनाह जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाते। यही वजह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटी चीज को छोटी न समझियो, इसलिए कि हमें नहीं मालूम कि जिसको हम छोटी समझ रहे हैं अल्लाह की निगाह में कितनी बड़ी। इसीलिए बुराई के एतबार से भी छोटी को छोटी न समझा जाए और नेकी के एतबार से भी छोटी चीज को छोटी न समझा जाए। नेकियों में भी मामूली चीज जो मैसर आए थे सदके की लाइन से जो मैसर आए थे, ये न समझो कि इतनी सी चीज के देने से क्या हो जाए, मेरी इतनी सी चीज की क्या जरूरत है। सहाबे किराम के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत में नकल फरमाई, बाद सहाबा की गुर्बत का आलम ये था कि कुछ नहीं होता था, सुबह से शाम तक काम करते थे और कितना लाते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मुट्ठी भर जौ दिया करते थे, सदके के लिए बैतुल माल में एक मुट्ठी भर जौ दिया करते थे। मुनाफिकीन ताना भी देते थे, क्या कहते थे, ये कहते थे कि तुम्हारा खुदा इसका मोहताज नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इखलास के साथ एक दाना भी अल्लाह की निगाह में महबूब है, एक दाना भी इखलास के साथ अल्लाह की निगाह में महबूब है। और अरबों खरबों का अल्लाह के रास्ते में लगा दे और इखलास नहीं है तो इस सूरत में अल्लाह की निगाह में मरदूद है। इसीलिए किताबुल हिबा के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम ने रिवायत नकल फरमाया कि अगर कोई अदना सी चीज भी हदिया दे दे, हत्ता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बकरी का खून भी अगर हदिया में दे दे तो उसे भी हकीम न समझियो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी कबूल फरमाया है। बड़ी चीज है, छोटी को छोटी न समझा जाए। हमें नहीं मालूम कि जिसको सगीरा गुनाह समझ रहे हैं खुदा की निगाह में कितना बड़ा, हमें नहीं मालूम कि जिस नेकी को हमने छोटा समझा है अल्लाह की निगाह में वो नेकी
मामूली सा काम है, मकरूही तो हो गया, अरे मकरूह तंज़ीह तो हो गया, उसमें कौन सा तूने काम कर लिया? याद रखियो, शैतान हर एक के पास उसी रास्ते से आता है। आलिम के पास इल्म के रास्ते से आता है, आबिद के पास इबादत के रास्ते से आता है, और मालदारों के पास मालदारी के रास्ते से आता है। जो जिस तर्ज का इंसान हुआ करता है उसको उसी तर्ज से बहलाया करता है, और जिस पर मुस्तकिलन किताब लिखी है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तलबी से मुस्तकिलन किताब लिखी है, उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, पाकिस्तान से पढ़ने के काबिल किताब है कि इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि देखो शैतान के मकरू फरेब से अपने आप को बचाइए। वो किस तरह पर आलिमों को गुमराह करता है, आबिदों को गुमराह करता है, मालदारों को गुमराह करता है, और किस किस लाइन से वो लोगों को गुमराह किया करता है। सहल इब्न अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी, हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी फुतूहात मक्किया में ये वाक़या नकल किया, अल्लामा शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस वाक़ये को नकल किया, और हमारे अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बुखारी शरीफ की शरह फैसल बारी में इस वाक़ये को नकल किया। साहब बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपनी खानकाह में बैठे हुए थे, इंसानी शक्ल में शैतान आया, और आने के बाद ये कहने लगा कि मेरी हकीकत ये है, और सहल में एक मसला मालूम करने आया हूँ कि मेरी मग़फ़िरत अल्लाह के वहाँ होगी या नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला यूँ कह रहा है, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, कुरान करीम की आयत है, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, फरमाया कि मेरी रहमत हर चीज को वसी है, तमाम चीजों को वसी है। तो शैतान कहने लगा कि वसियत रहमती कुल्ल शै में मैं भी तो शै हूँ, शै का माना चीज, और यकीनन मैं भी तो एक चीज हूँ दुनिया के अंदर। जब अल्लाह की रहमत तमाम चीजों को वसी है, तमाम चीजों को अपने अंदर लेने वाली है, तो मैं भी एक शै हूँ। इस आयत से तो ये मालूम होता है कि मेरी भी बख्शिश हो जाएगी अल्लाह रहमत के एतबार से, अल्लाह की रहमत मुझे भी वहीद हो जाएगी और अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा। सहल इब्न अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद में लिखता है पसीने से तरबतर हो, क्या जवाब दिया गया? तो सहल इब्न अब्दुल्लाह ने अगली आयत पढ़ी, फरमाया कि इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत हर चीज को वसी जरूर है, लेकिन आगे अल्लाह ने कैद लगाई है, फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून अज़्ज़कात वल्लज़ीना युमिनून। फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत उसको वसी है कि जो ज़कात को अदा करेगा और नमाज को अदा करेगा, फरमाया उसको वसी हुआ करती है। तो शैतान ने फौरन एक इश्काल कर दिया और फरमाया कि साहब मैं तो समझता था कि तू बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन तुझसे बढ़कर जाहिल कोई नहीं निकला, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात मुतलक है और इंसान की ज़ात मुक़य्यद है, तुम खुदा की ज़ात को अपने ऊपर क्यों कयास करते हो? जब वो मुतलक है तो उसकी रहमत भी मुतलक है, और मुतलक रहमत वाली ज़ात यकीनन मुझे माफ करने वाली है। इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै तो मुतलक आए थे। हमारे अल्लामा सहल इब्न अब्दुल्लाह के बाद में लिखा है, फरमाया कि सहल इब्न अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल खामोश हो गए, और शैतान ये बात कहकर के वहां से रवाना हो गया। अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, फरमाया न मालूम सहल जैसा इतना बड़ा सूफी और हदीस का जानने वाला खामोश क्यों हो गया? फरमाया मैं होता तो ये जवाब देता कि भाई ये तो यकीनी बात है कि अल्लाह ताला की रहमत हर चीज को वसी है, लेकिन कोई रहमत में आना भी तो चाहे। अगर कोई रहमत में आना ही नहीं चाहता है तो फिर उसकी बख्शिश कैसे हो सकती है? अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, क्या फरमाया तुम नापसंद करते हो फिर भी खुदा जन्नत में दाखिल कर देगा तुम्हें? नहीं, ये तो शैतान, अल्लाह ताला उसको जन्नत में कैसे दाखिल करेगा? शाह साहब फरमाते हैं मैं अगर हजरत के पास बैठा हुआ होता तो ये जवाब देता। अल्लाह ताला ने बड़े इल्म से मालामाल फरमाए थे, बड़ा वसी इल्म अता फरमाया था। मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि शैतान मुख्तलिफ रास्तों से इंसान के पास आया करता है और तरह तरह के हीले और बहाने से इंसान को गुनाहों में मुब्तला कर दिया करता है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया ऐ लोगों ये समझ करके कि मामूली मुस्तहब है छोड़ न दिया करो, इसलिए कि मुस्तहबात को छोड़ते रहोगे तो एक वक्त आएगा कि मुस्तहब को छोड़ते छोड़ते सुन्नत को छोड़ने वाले बन जाओ। और फरमाया सुन्नत को न छोड़ते रहियो, इसलिए कि सुन्नत को छोटा समझ करके छोड़ते रहेंगे कि चलो बिस्मिल्लाह न पढ़े खाने से पहले तो क्या हो गया, खाने के बाद दुआ नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, बैतुल खला में टॉयलेट में जाने से पहले दुआ नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, निकलने के बाद हमने दुआ नहीं पढ़ी तो क्या हो गया। फरमाया कि अगर इन सुन्नतों को छोड़ते रहोगे तो सुन्नत को छोड़ते छोड़ते वक्त आएगा कि वाजिबात छोड़ने लगो, और फरमाया कि वाजिबात छोड़ते छोड़ते एक वक्त आएगा कि वाजिबात की हकारत के बाद फराइज को छोड़ने लगोगे, और फरमाया कि जब फराइज को छोड़ते रहोगे
کان سے سنی حضور کی روایتیں اور دوسرے کان سے نکالی. بے شمار روایتیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، بلکہ پڑ نہیں رہی ہے، ہمارے قلوب میں ہم اتار رہے ہیں، لیکن اتارنے کے بعد اس پر ہمارے عمل کے بعد میں کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. بقول ہمارے شیخ نفر اللہ عنہ فرمایا عوام بھی بگڑ گئے، خواص بھی بگڑ گئے. فرمایا عوام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور خواص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے محبوب کے اتباع میں خداوند قدوس بہت کچھ عطا فرمائیں گے اور محبوب کی نافرمانی میں اللہ جہنم آباد کرے گا. اسی محبوب کے اتباع میں میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے. اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرما دیجیے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو. آپ کی اتباع میں کامیابی رکھی ہے اور آپ سے ہٹ کر کے سراسر ناکامی ہے. اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور اللہ کی محبت کا عالم کیا ہے؟ اللہ جب محبت کرنے پر آئے گا تو ساری دنیا والوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. ہمارے اہل اللہ کا حال آپ پڑھتے چلے جائیں، تمام کے تمام اہل اللہ کا حال. جب ان لوگوں نے نبی کی اتباع کی تو اتباع کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی ایسی محبت ڈال دی کہ آج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو ہماری گردنیں جھک جایا کرتی ہے. وہ کالے کلوتے تھے، وہ افشا کے رہنے والے تھے، وہ سودان کے رہنے والے بلال حبشی تھے، لیکن حال اس کا یہ ہے فرمایا کہ آج ان کا نام آتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری شریف کی روایت کہ اے بلال میں معراج میں پہنچا تو مجھ سے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا تو فرمایا تمہارا بلال ہے، کون سا عمل تمہارا ہے کہ تم مجھ سے آگے چل رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ ہی کی شریعت پر عمل کرتا ہوں، بس مسجد میں جب پہنچتا ہوں تو مسجد کے حق میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرتا ہوں. فرمایا ہاں یہی وجہ ہے کہ تم معراج میں نے دیکھا کہ جنت میں میرے آگے آگے چل رہے ہیں. یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اتباع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام عطا فرمائے. اور جب نافرمانیاں ہوئی تو ابو جہل قریب میں رہتا تھا لیکن دائمی جہنم کا مستحق. ابو لہب چچا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا یا فاطمہ سلیلی اما شیتی، اور میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مانگ لے، اگر اعمال صالحہ اور ایمان تیرے پاس نہیں ہے تو قیامت کے دن تمہارے باپ کا نبی ہونا تمہیں معاف نہیں کرا سکے. اپنے بیٹی کو کہہ تمہارے باپ کا نبی ہونا ایمان نہیں ہے تو معاف نہیں کرا سکتے. اپنے پھوپھی صفیہ سے فرمایا یا صفیہ عمتی، اور میری پھوپھی صفیہ مانگ لو دنیا میں جو مانگنا ہو، لیکن اگر ایمان اور اعمال نہیں ہے تو قیامت کے دن تمہارے بھتیجے کا نبی ہونا تمہیں نہیں چھڑا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اعظم جو ہے وہ جہنم میں جائے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ جہنم میں جائے گا. باپ کا نبی ہونا بیٹے کو نہیں بچا سکتا، بیٹے کا نبی ہونا اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا ہے. انسان کو بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو ایمان اور اتباع رسول. اگر انسان کے پاس ایمان ہے چاہے تو وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کی زندگیوں میں ایمان اور اعمال صالحہ ہے تو وہ کامیاب ہو جائے. صحابہ کرام اسی کو سمجھے تھے، اس لیے اسی بات کے اوپر وہ لوگ کامیاب ہوتے. اللہ کرے کہ ہمارے اکابرین جس طرح اس گل کو سمجھ کر کے ان باتوں پر چلے تو وہ کامیاب ہو گئے. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں بھی آ جائیں اور ہم سمجھ کر کے ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، جس لائن سے حضور کی سنت ہمیں مل جائے اس لائن سے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں. جب بنیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اے اللہ تواضع نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما، انکساری نصیب فرما. اے اللہ زبانی بول ہے اندر میں کچھ نہیں ہے. اے اللہ ہمیں اپنے اندر کو بنانے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے اندر کو بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ غرور اور تکبر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تکبر محض تیری شان ہے. الہ العالمین دنیا کا ہر انسان مٹنے والا ہے اور جو مٹنے والا ہے وہ تکبر نہیں کر سکتا ہے. الہ العالمین ہم نہیں تھے، تو نے وجود عطا فرمایا. اے اللہ ہم اپنے پیٹ میں من و گوبر لے کر چل رہے ہیں. اے اللہ ہمارا جسم بدبودار ہے. اے اللہ ایسے جسم کے ساتھ تکبر ہمیں زیب نہیں دیتا. اے اللہ شان تیری ہے
سے اور تقدر والے دل سے کبھی طالب علم کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، فرمایا کہ جس استاذ کا دل اپنے طالب علم کے بات میں بددل ہوتا ہے، وہ طالب علم اپنے استاذ سے کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، کبھی استاذ کا فیضان ہی اس پر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں، جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی ہندوستان کے بعد میں تحریک چلائی، تو اس موقع پر ایک صاحب جو آپ کے شاگرد تھے، اختلاف رائے تو ہر ایک کو ہوتا ہے، رائے کا اختلاف یہ تو ہر ایک کو ہوا کرتا ہے، لیکن جب رائے کے اختلاف سے بڑھ کر کے اپنے استاذ کی توہین پر آ جاتے ہیں تو مسئلہ تیرا ہو جاتا ہے۔ بہرحال شاگرد نے جب اختلاف رائے پیش کیا تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اس پارٹی کے اندر اس جماعت میں رہو، ہمارا یہ مسلک ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہو جائے۔ یہاں تک کی بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اس نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یوں کہہ دیا، فرمایا تو کہاں کا مولوی، تجھے کس نے شیخ الہند کا لقب دیا؟ حضرت ہی سے پرا ہوا اور حضرت ہی کے سامنے جب گستاخی کی ہے، لکھا ہے آپ کے حالات میں، فرمایا کہ جب موت آئی تو پریشان تھا، اضطرابی کیفیت تھی اس کی، انتہائی درجے کا، فرمایا کہ مسلسل بیماری اس کے اوپر اس کے بعد چلی، مسلسل بیماری چلی اور زبان سے جملہ نکلا کرتا تھا، شیخ الہند کی توہین کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بہرحال اختلاف رائے تو اپنی جگہ ہوا کرتا ہے، تو کبھی کبھی جب استاذ کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو طالب علم پر فیضان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں نور نبوت سے فیضان فرمانا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا سامنے نہ آؤ، سامنے آؤ گے تو تقدر ہو جائے گا، چچا یاد آ جائیں گے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا عمل کیا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ سامنے تو کیا آتے، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ اجازت لے کر شام چلے گئے اور یہ کہتے تھے، فرمایا ممکن ہے کہ مدینہ میں رہوں، چلو سامنے تو نہیں آتا لیکن کبھی راستے میں بھی اگر حضور کے سامنے آ گیا تو ممکن ہے کہ آپ کے چچا کی یاد تازہ ہو جائے۔ شام چلے گئے۔ اب جب شام پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد لوگ کہتے تھے حمزہ کے قاتل، حمزہ کے قاتل۔ آپ کہنے لگے کہ میں نے ایک بڑے مسلمان کو شہید کیا ہے، اب اس کے بدلے میں ایک بہت بڑے اللہ کے دشمن کو بھی ماروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا اور جنگ یمامہ جو واقع ہوئی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا اس کے مقابلے کے لیے، تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں چلے اور مسیلمۃ الکذاب کو اپنے ہاتھوں سے مارا اور یہ کہا کہ تل کا بھی تل کا، میں نے اگر اسلام کے بڑے آدمی کو مارا تھا تو کفر کے بھی بڑے آدمی کو مارا۔ مجھے تو صرف اس واقعے کو نقل کر کے یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، تو حضرت وحشی نے کتنی اتباع فرمائی۔ کون یہ چاہتا ہوگا کہ نبی کے سامنے نہ بیٹھے، نور نبوت سے کون دور ہو جائے؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے قریب رہوں، میں آپ کے قریب رہوں، میں آپ کے قریب رہوں، حتیٰ کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ نبی کی زیارت خواب میں ہو جائے۔ کون یہ چاہتا ہوگا کہ نبی سے دور ہو جائے؟ لیکن یہاں اتباع تھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے اتباع رسول میں وہاں سے دور ہو گئے۔ یہیں سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نبی کی اتباع میں کامیابی اور نبی کی اتباع سے ہٹو گے تو ناکامی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی کی اتباع میں ساری باتیں رکھی ہوئی ہے۔ نبی کی اتباع سے ہٹ کر سراسر ناکامی ہے۔ دنیا بھر کی ہم عبادتیں کرتے رہیں اور بڑے سے بڑی عبادت کرتے رہیں، لیکن نبی کی عبادت سے ہٹی ہوئی عبادت ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر نبی کی اتباع کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی اللہ بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ محبوب کی اتباع ہو رہی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اتباع رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے. این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین با. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار. اے اللہ تقوی نصیب فرما، طہارت نصیب فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما. الہ العالمین ساری دنیا کے در کے مارے تو ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن تیرا در کبھی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا. اے اللہ آپ کا در ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا در ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ سے ڈرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیے، آپ کی اتباع نصیب فرمائیے. اے اللہ زبانی زما خرچ ہمارا بہت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح اتباع نصیب ہو جائے تو آپ بہت کچھ ہمیں دے سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عشق نصیب فرمائیے، صحیح اتباع نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کی ایک ایک سنت سے محبت کر کے اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ ساری دنیا کے اندر بڑی افراتفری ہے. اے اللہ ساری کائنات کے اندر بڑے حالات ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے اوپر بڑے حالات ہیں. یہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمیں یقین ہے کہ جب تو ناراض ہوا تو سارے حالات دنیا کے بگڑے ہیں. اے اللہ یہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جب آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور شریعت کو چھوڑا ہے اور دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے میں بیچا ہے، اے اللہ جس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. الہ العالمین ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں. الہ العالمین مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین آپ کے حبیب کی سنتوں کے مطابق ہم کو زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے ایک ایک باشندے کو دیندار بنا دے، ایماندار بنا دے. اے اللہ ایمان کی توفیق سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ایمان کی توفیق سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ایمان کی دولت سے سب کو سرفراز فرما دے. اے اللہ ان کو ہمارا دینی بھائی بنا دے. اے اللہ ان کو ہمارا دینی بھائی بنا دے. الہ العالمین جب تک جیے ایمان اور عزت کے ساتھ زندگی دینا، جب موت آئے تو ایمان اور عزت کے ساتھ اس کائنات سے اٹھا لینا. اے اللہ عزت والی موت نصیب فرمانا، ایمان والی موت نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا، خاتمہ بالسوء سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا یا لکھا یا کہنے والے تھے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، جائز مقاصد